العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا كرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ایک بار محبت کے ساتھ ٹھیک ہے میں آپ سے قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بڑا شور مچا کے پڑھیں کیونکہ یہ نقشبندی خانقاہ ہے اور نقشبندیوں کا مسئلہ ہے کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی پھر تو خلوت میں اندر میں مانا رہی تو میں آپ سے قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بڑی اونچی آواز میں پڑھیں جس طرح مرضی پڑھے بس اتنا کہوں گا کہ پڑھے ذرا دل سے جب آپ دل سے پڑھیں گے تو پھر کچھ ہو نہیں رہا کیونکہ یار جو نلائق کو پتہ نہیں کیا کیا ہوں میں کیونکہ ہم بھی نقشبندیوں کے نمک کھا رہے ہیں ٹھیک ہے میرے حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آئے حکیم کے احباب آئے تو ایک دن کو بندہ آ گیا حل کرتا حضور بڑی پریشانی کو وظیفہ تو آپ نے فرمایا میں صدیہ نہیں کریا کر روز اللہ کی بارگاہ کے 100 بار استغفار کریا کر وہ شخص آگے ذکر کرتا حضور میں تو کئی ہزار بار ہی پڑھنا تو کب نہیں آیا تو 100 بار کرنا آپ نے فرمایا سنگیت کو پڑھنا ہی میں تین کرنا لو کہنے پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم صرف پڑھ دیتے ہیں کرتے نہیں ہیں جس دن کر کے پڑھو گے تو پھر اس دن راگی کچھ اور ہوگا کیونکہ اللہ حضرت نے بھی صرف پڑھنے کا نہیں اشارہ دیا آپ نے یاد کر آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اس لیے صرف پڑھنا کریں ساتھ یاد نہیں کیا صرف پڑھنا ہوتا ہے بس ادھر سے پڑھ دیں یاد ہوتا ہے ساتھ یہ بھی پڑھے یہ اور یہ اکٹھے ہو کے پڑھیں گے نا تو پھر اس دن نظری کچھ اور ہی رنگ ہوگا اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی موقع ملے سستی کا غفلت کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ یہ عقیدہ اور یہ یقین رکھ کے پڑھا کریں میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں اور صرف سن نہیں رہے بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں اب آپ کہیں گے مولوی جی بڑی عجیب جی گل نہیں کرتے اے پیچھے دی ایڈی وڈی کہانی وہ بھائی جی کہاں تھے لیے ہونا لیے کوئی نہیں ہے ایسی لاکھوں دیواریں نہیں ہو تو وہ نگاہ مصطفیٰ میں آئے نہیں اس نگاہ پاک میں تو یہ شان ہے آپ تو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے جنت کی خبریں دیا کرتے ہیں حارثہ ٹھیک ہے بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے
جامع شہادت نوشی ماں کا ایک کتاب تھا، وہ بھی حضور کے قدموں میں بار دیا ہے. تو یہ نہیں کیفیت تھی نا ماں کی، وہ کیفیت ماں کو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لائی. آگے عرض کرتی ہیں محبوب خدا علیہ السلام مجھے خبر دیں کہ آگے میرے بیٹے کے ساتھ کیا بنی ہے. اگر تو جنت میں ہے تو خوشی مناؤں، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا. انہیں حارثہ کرتی ہیں اے محبوب خدا پھر میں اپنے بیٹے کے لیے ایسا ہوں کہ آج تک کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے نہیں ہوئی. تو حضور نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کل نہیں تو میں پوچھ کے رسا ہے. یہ آپ نے یہ نہیں فرمایا بھائی یہ تو آسمانوں کے اوپر کی باتیں ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے میں کیا کروں. حضور نے پھر فور جواب دیا. آپ نے فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ، اے ام حارثہ اللہ کی کوئی ایک جنت نہیں، اللہ کی تو بڑی جنتیں ہیں. وَإِنَّ ابْنَكَ مَا أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، تجھے مبارک ہو تیرا پتر سب سے اوپر والی جنت میں ہے. جو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے جنتوں کی خبریں دیتے ہیں تو کیا والٹن حضور نبی علیہ السلام سے زیادہ دور ہو گیا ہے؟ میں احباب سے کہا کرتا ہوں جو دوریاں ہیں نا یہ بھی میں نے اور آپ نے ڈال دی ہیں، تو آپ کی دوریاں کدھر سے آتی ہیں؟ قربان جاؤں میں احباب سے کہا کرتا ہوں میرے پہ الزام بھی ہے نا جی بابی نہیں کرنا سناتا ہے. میں بھائی مجھے ادھر بابی نہیں سمجھ نہیں آئی ہے، میں ادھر اتنے کی سناوا جاتا مجھے تو نہیں سمجھ نہیں. اقبال کہتا ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ہر بات میں دلیل دوں گا آپ کو. اقبال کہتا ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے مجھے نہ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں ہے. مجھے تو نہیں سمجھ نہیں آج تک. اور میں آپ کو حضرت اپنا کیونکہ میرا بھی لاہور سے بڑا باہر آیا ہے کیونکہ میں یہاں ہی پڑھا ہوں تو ایک بڑی بات یہ چل رہی ہے پھر کبھی سناؤں گا. میں جب پڑھتا رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق سیال کوٹ فتح گڑھ سے ہے تو فتح گڑھ جہاں میری رہائش ہے میرے گھر کے درمیان سڑک اور سڑک کے بالکل سامنے قبرستان تھا. اور جو میرا تعلیمی دور تھا اس دور میں جو ہے نا وہ ہمارے ادھر قبرستان میں بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو الجھوں کے پاس نہ بیٹھو. جو خود الجھے ہیں وہ تمہیں بھی الجھا دیں گے. کہ ہم لوگوں کو بڑی بیماری ہے رہتی اے مجذوبہ کر جانا. ہاں اور یہ ہمارے اندر ایک غلط فہمی بھی ہے. ہاں سمجھو رہے مجذوب بڑی شہم بھی وہ رہتی لاکھ مجذوب ایک طرف سالک ایک طرف ہے. ہاں وہ بھائی سالک کی بڑی سالک کی قدم قدم پہ آزمائش ہوتی ہے. مجذوب تو اس کو نہ اس کی نہ بیوی ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس نے بیل دینا ہے نہ اس نے سالک کی تو قدم قدم پہ آزمائش ہے. سالک نے خود بھی کپڑے پہنے تو حلال سے پہنے، سالک نے اولاد کو بھی پہنانی ہے تو حلال سے پہنانی ہے. مجذوب تو بس اس کو کیا ہوش ہے. اس لیے ایک لاکھ مجذوب ایک طرف ایک سالک ایک طرف ہے. اس لیے مجذوبوں کی صاحب حال لوگوں کے پاس مجھے اللہ شوق ہے بڑا مجذوبوں کی ذات. مجھے جب سے میرے پیر و مرشد نے منع فرمایا وہ کبھی کسی مجذوب سے نہیں ملیں گے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑا کمال واقعہ لکھا ہے. آپ کو مقتدی رسول سے بھی بڑا شوق تھا مجذوبوں کے پاس بیٹھنے. اور یہ بات بابے دی تھی جڑی ہے تو میرے بارے میں آ رہے جڑی. وہ بزرگ تھے جذب کی کیفیت تاری تھی. وہ کیفیت کم ہوئی تو دیکھا بندہ سامنے بیٹھا ہے. اس کو پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں. ظاہر ہے پتہ نہیں کتنی دیر بعد ہوش آیا جذب کم ہوا. اس سر کے ہاتھ پھیرے تھے وال وال بھی بدلے سے. انہیں فرمان لگے کہ تمہیں نہیں ہے تو ساڑھے وال ہی لا دے. وہ بڑا خوش ہوا کہ بابا جی بات کچھ انعام دیں گے. انہیں پڑھ کے نا تو بابے جی ٹیڈ کر چکی تو سر کے ہاتھ پھیر کے نا یا اللہ جی میں نے ویلا کیتا ہوں تو اینو بھی ویلا کر چکا ہے. وہ لکھا کہ بس کچھ بھی نہیں رہا ہے. بس پتھر کی لیک ہوتی ہے کچھ بات ہے وہ کچھ بھی نہیں رہا ختم ہو گئی. وہ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا میں تو تیرے پہلے کیا ہی نہ ہو جائے اور میں کی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں اتنا ہے کہ پھر جا کے بیٹھ جائیں. کبھی پھر بابا جی کو ہوش آئے نا تو پوچھیں کہ تو کون ہے تو کہیں نہیں تیرے پھر کہنا کہ وال بڑے بد گئے تو لا دے اینا کم کری جو ٹیڈ کر لے گا نا تو بابے والے سر سے مٹھے مٹھے اس طرح نہ پچ پا دیں پھر تیرے مقدر. اب شیخ نے یہ نہیں لکھا کہ کتنا زمانہ گزرا سال گزرا 2 سال گزرے 3 سال گزرے بیٹھا رہا. بزرگوں کا جذب کم ہوا دیکھا سامنے بندہ بیٹھا پوچھا تو کون ہے؟ انہیں ذکر بھی میں نہیں. فرمانا کہ ساڑھے وال وال بھی بد گئے تو لا نہیں دیتا. انہیں کہا جناب کون؟ اس نے اتارے جب ٹینڈ کر لی نا تو شیخ کی بات یاد آئی. تو
اس نے کیا کیا، اس طرح سے نا سر پہ مٹھے مٹھے ٹک لگا دیے. انہوں نے پھر سر پہ ہاتھ پھیرا. جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا آیا. بابے کہتے ہیں یا اللہ جی نے مینو رنگیا تو میں نے نہیں رنگا. اس لیے سلجھے لوگوں کے پاس نعرہ تکبیر، بولو بولو میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء. یہ داڑیاں رکھوانا یہ سالک کا ہی کمال ہے. یہ نمازی بنانا یہ سالک کا کمال ہے. مجذوب تو جدوں ہو جائے انہیں مجذوب ہی کرنا ہے، انہیں جدوں ہو جائے انہیں مجذوب ہی کرنا ہے. یہ قبلہ ہمارے سیالکوٹ میں بھی مزار ہے بابا لکھنوی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. یہ سیالکوٹ کی جو پرانی منڈی ہے وہاں کالج ہے لڑکیوں کا، علامہ اقبال کالج، اس کی بیک سائڈ پہ یہ مزار ہے بابا لکھنوی شاہ. بس بابا جی کی اپنی کیفیت ہے، شاید ان کو مشہوری نہیں پسند تھی اس لیے وہ آج بھی، لیکن جب حیات تھے تب بھی مشہور تھا کہ اگر کوئی معاملہ پھنس گیا تو کچھ دن تواتر کے ساتھ بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حاضری دوں، اللہ حاضری کی برکت سے مشکل آسان فرما دے گا. اور بعد میں بھی لوگوں میں یہ معمول رہا. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ ہے کہ لوگ پڑھ پڑھے گئے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پڑھ کے ڈال گئے ہیں. پہلے بابے پڑھے اتنے نہیں تھے یقین والے تھے، عقیدے والے ہیں. اب اہمی پہ پوچھتے ہیں نہیں انگوٹھے چومنا جائز نہیں ہے، واہ واہ تیرے تیری والی ہے. یہ پڑھ نہیں گئی گل گئی ہے. پرانے لوگ پڑھے نہیں تھے لیکن حضرت تھے وہ عشق والے تھے، وہ یقین والے تھے، وہ ماننے والے. وہ بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بالکل ساتھ ایک اور مزار بھی ہے جس کی تختی پہ لکھا ہے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت بابا لاہوری شاہ سید تھے، سید بزرگ تھے بابا لاہوری شاہ. لیکن حضرت میں نے کہا نا کہ آپ اپنی کیفی پہ کتنے کتنے بابیاں کا حال ہوتا ہے، چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے ہیں، نہ تو ساری ذات پچھانے نہ تو سانو مننے ہیں. بھائی جہاں تو نکل سکتا نا انہیں نکل گئے، جی کو نہیں نہ نکلے گیا انہیں کیتا اپنا نام ہی بدل چڑھے، ساڈا نام لوے کوئی نہیں. حال ہے بابا کے کیفیات ہے. اس کا مطلب یہ جس نے نام نہیں بدلا وہ غلط ہے، حال ہے. وہ لکھا ہے نا کہ اچ شریف وہ بھی سید گھرانا ہے، اولاد ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور بلے شاہ بھی سید ہے، کتنے دو ہی مل کے دو ہی اکھاں والے سن. بلے شاہ نے بھی دیکھا کہ اندر دیوا بلتا پیا، انہوں نے بھی دیکھا کہ بلے شاہ بھی دیوا بلتا پیا. تو دونوں میں گفتگو ہی ہوئی کہ اپنا اپنا تعارف کروائیں. تو حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور پہلے کسی تعارف کرواؤ. تو اچ شریف کے بزرگ تھے وہ تعارف کیا کرواتے ہیں، اسی اچے سید اسی اچے ساڈی ذات اچے دی اساں اچ شہر دے رہن والے. یہ بھی حال تھا. وہ کہتے ہیں بلے شاہ صاحب کو جی تسی دسو تسی کون ہیں، وہاں بھی کوئی حال تھا. آپ کیا کہتے ہیں اسی کسوری، اللہ سید ہے وہ بھی اسی کسوری ساڈی ذات کسوری اساں شہر قصور دے رہن والے. تین باری بابے نے اپنی نفی کر چڑی ہے. یہ حال ہے بابوں کے اپنے. یہ اکثر آپ ملیں گے نا جوگو شاہ بابا سائیں بلی ہیں. اب ان ڈنگروں کو کون سمجھائے کہ یہ کیا حال ہے، یہ کیا بھائی ان ڈنگروں کو کون سمجھائے. حضور نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں اور علماء بیٹھے ہیں، حدیث میں الفاظ کو سمجھتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ عباس کو بلاؤ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا میرے والد عباس کو بلاؤ، ان کے چچا ہیں. اللہ عمر میں تھوڑے سے حضور نبی علیہ السلام سے بڑے تھے. ایک دن کسی نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور تسی بڑے ہو یا محبوب بڑے ہیں؟ چچا تھے بڑے تھے. اب ان نگروں کو کون سمجھائے کہ اس کے جواب اس طرح دیتا ہے. آپ نے فرمایا کوئی گل ہے دنیا سے پہلے میں آ گیا میں باقی بڑے ہو ہی نہیں. عشق ہوتا ہے حضرت سائیں بلی سائیں یہ سائیں وہ سائیں وہ عشق میں اس قدر ہوتا لگاتے ہیں کہ وہ اپنی بھی ذات کو ختم کر دیتے ہیں. ساڈا نام ہی کوئی نہ بدل رہے ہیں. چل بولیا اتنے چلیے جتنے سارے نہ کو ساری ذات پچھانی نہ کو سانو مننی. یہ حال ہے اپنے بابوں. تو ان کا بھی پھر نام تھا ہے سید، کو نام تھا بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ کوئی
کوئی تھا جو نہ کسی ہندو گھرانے میں جی لگا بیٹھا. اب کو مسلمانوں کو چار بڑے رلے کو شاہ صاحب بجائیے کو ترما ماری ہوئی, چلو وہ معاملہ کروا دے. اب بھائی ہندو گھرانا ہے, معاملہ ہی نہیں سمجھ نہیں آتا. لیکن وہ بیچارہ دل کے ہاتھوں مجبور, وہ کسی اپنے دوست سے نہ مشورہ کر بیٹھا بھائی دس کی کرنا چاہیے. انہیں کیا حل ہے یہ کہ بابا لوہری شاہ ہو جائے, اسے جا کے بیٹھ جائے بابے کی چیز لگی پھر کوئی نہیں روک سکتا. وہ بیچارہ دل کا جلا بابا لوہری شاہ چلا گیا. یار مجبور تھے, جذب تاری تھا. اور حضرت بابا لوہری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہم نے سنا کہ آپ اس طرح بیٹھے, اس طرح کبھی کسی نے آپ کو زمین پہ بیٹھے نہیں دیکھا, اس طرح بیٹھے. ساری زندگی بابا اسی طرح بیٹھے. وہ بیٹھے تھے, وہ بھی آ کے نا وہ دروازے تک بیٹھ گئے. ڈر بھی تھا نا, تو حضرت کا جذب کم ہوا. دیکھا سامنے بندہ بیٹھا, اشارہ فرمایا, وہ تھوڑا قریب ہوا. ہاں جی کیویں ہیں؟ اس نے اپنا مدعا بیان کیا, حضور ہندو کرانا ہے جانا وہاں کے. آپ بڑے ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا میری نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کا کوئی بات نہیں ہے, مسلمان ہو کے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے وہ نعمت دی ہے جو انبیاء مانگتے رہے ہیں تو نہیں دی اس نے, جا چلا جا. وہ دل کی لگی تھی نا, نہیں گیا کوئی. حضرت نے آنکھیں پھر بند کر, وہ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر پھر آنکھیں کھولی, دیکھا تو پھر بیٹھا, پھر اشارہ کیا, تھوڑا اور قریب آ گئے. حضرت نے پھر پوچھا, اس نے وہی جواب دیا. حضرت نے بھی وہی جواب دیا اور کہا جا چلا جا, لیکن نہیں گیا. اسی بار پھر حضرت کا جذب کم ہوا, آنکھیں کھولی, دیکھا بیٹھا, اس کو اور قریب کیا اور وہ بالکل سامنے آ گئے. حضرت نے پھر وہ پوچھا, اس نے بھی پھر وہی جواب دیا. اس دفعہ حضرت نے وہ جواب نہیں دیا. آپ نے کیا کیا؟ پہلے زور سے بائیں ہاتھ پر تھپڑ مارا. ابھی سیدھا نہیں ہوتا, اتنی دیر میں دائیں کبھی کر دی. اب جیسے حضرت بیٹھے تھے نا وہ بھی ویسے بیٹھ گئے. رات گزر گئی, بیٹا گھر نہیں آیا, باپ بڑا بے چین. صبح اٹھا, دوست کے گھر گیا, جا کے کہا پتہ ہے جلال کتنے. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بھیجا ہے, کہتا کہن گیا جی بابا لوہری شاہ جانا بھی کو کتنے اتری نہ ہوئے. اب گاہ گیا, پیو پتر تے کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے. جا کے نا اس نے وہ کندھے پہ ہاتھ رکھا جا کے, اور کہتا ہے وہ پتر جلال. وہ سائیں جلال پیچھے دیکھے گا, جڑا جلال جلال. تو بابا لوہری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جو بابے نے پہلی چٹ ماری تو پوری کٹ چڑی, دوجی ماری تو جلال بھی کٹ چڑے. زندہ باد. اس لیے لڑکی سلجھوں کے پاس بیٹھا, الجھوں کے پاس نہیں بیٹھا. اور اس وقت تو دین بڑی مشکل وقت سے گزر رہا ہے. سب نے سوکھا کام لوگوں کو مجبور ہونا لگتا ہے, اہم مجبور ہوتا دعویٰ کر سکتے. ٹھیک ہے, سارا پوری ہو گیا ہے, نماز والی مجبور ہوتی. اس لیے بچ کے لوگ سلجھے لوگوں کے پاس اور جنہیں دیکھ کے رب نہیں آتا ہے. سونا صحیح دیکھ کے رب نہیں سونا. میاں محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایتھے اللہ کاواں رنگلے بن تے بن بن بہندے ہو ویگ کے تے تک کے ہاتھ بڑی مت نکلو کو جوڑ نہ بڑا بچا کے. اس وقت اللہ معافی دے, عقیدے پہ ڈاکو, عزتوں پہ ڈاکو, مال پہ ڈاکو, بڑا بچ کے. اور دعا کیا کرو, جتنے مرید بیٹھے ہو دعا کیا کرو یا اللہ ساری نسبتاں سلامت رہے. سیاں گئیاں پانی پر تے رنگ رنگ دے کڑے, پلیا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے. بڑی کٹھن منظر ہے. دعا کیا کرو یا اللہ کتے نظر نہ لگے, نسبت سلامت رہے. اور نسبتیں پھر بڑی بڑی بہاریں لگاتی ہیں, بڑی بڑی بہاریں. وہ سائیں بس وہ کسی ایسے کی صحبت میں بیٹھے, کیونکہ ظاہر جو سالک ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مرید کا ضرب کتنا ہے, اس کو کتنا دینا ہے. جہے مجبور ہوتے ہیں نا لیمن کے ڈائریکٹ کنڈی پائی, ٹی وی, فریج سارا ٹوٹ گیا, کھ بھی نہیں رہنا ہے. یہ پھر دیکھتے ہیں کتنا ضرف ہے اور کتنا دینا ہے. وہ دلی لیمن کے بھی جب ہٹی تھی ہے, وہ تار لانی ہے جب یا پھر ہے کہ سائیں پیچھے پارا ہے, پھر مجبور بھی کہا نہیں ہے. ہاں لکھا ہے
ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ امیر خسرو کو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ دونوں نے اسی انداز پہ کلام لکھا ہے، نمی دانم، ان کا بھی کلام ہے، ان کا بھی کلام ہے۔ جب گئے نا تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے آپ نے فرمایا میں شاعر ہوں، فرمایا کچھ سنا سا۔ حضرت نے یہ کلام سنایا، نمی دانم چمن دل بھول شب جائے کے من، ماشاء اللہ۔ وہ حضرت بڑے خوش ہوئے، تو پھر آپ نے فرمایا میں بھی کچھ سناؤں، امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر آپ نے بھی اسی انداز میں کلام سنا، تو امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ رو پڑے۔ حضرت نے پوچھا سمجھ آئیے نا رون دے؟ انہوں نے کہا حضور نہیں آئی کہاں رو رہے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نا نظر ڈالی، ٹھیک ہے جی، وہ لکھا ہے کہ غیب سے دو اعضاء ہیں، حضور اس فیض کو لے کے غائب ہو گئے، فوائد الفوائد، ٹھیک ہے جی۔ پھر حضرت نے نظر ڈالی، غیب سے دو اعضاء ہیں، وہ فیض لے کے غائب ہو گئے۔ پھر تیسری بار ڈالی، پھر غیب سے اعضاء ہیں، وہ فیض لے کے غائب ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تیرے مقدرہ نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جب آپ اپنے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے فرمایا خسرو جو قلندر صاحب تھے وہ تجھے نظر ڈال کے اپنی طرح مجذوب کرنا چاہتے تھے، جو ان کا فیض نا میں نے رکھ لیا، جب تو قبر میں جائے گا تجھے دے دیں گے۔ یہاں تک درجی پیچھے بابا پارا ہے، پھر ہوتا ہے سلجھوں کے پاس بیٹھو جو الجھ چکے ہیں حضرت ان کے پاس، اور جو الجھے ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں حضرت وہ بھی بس اللہ کی پناہ ہے۔ میرے ایک مقتدی ہیں، وہ بڑی دیر کے کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو کسی سے ملانا ہے، تو ہمیں بڑا شوق ہے بزرگوں کی زیارت کا۔ میں بھی چلا گیا، بڑا سفر کر کے ہم چلے گئے، بہرحال گفتگو بھی کیا تھی، بس علماء کی شریعت کی توہین، ٹھیک ہے، عجیب و غریب جو ہے نا وہ باتیں، بہرحال والفتنہ تو اشد من القتل، چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اب دن سردیوں کے تھے، وقت میں نے کہا پتہ نہیں ہے جنہوں نے نماز بھی کسی نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ میں واش روم جانے کے بعد اٹھا، جا کے وضو کیا، نماز ضرور پڑھی، تھوڑی دیر بعد سر کا وقت شروع ہو گیا، میں نے سر پڑھی، واپس آیا، بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا، کھا کے چل پڑے۔ وہ جو مجھے لے کے گیا تھا نا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا وہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ تو مجھے آگے سے کیتی جی نا مولویاں کی گل وہ یہ دل نہیں پڑھتے ہیں، وہ میں یار میرے سامنے 4 روٹیاں کھا چڑی ہیں، وہ اتوں دل کتنے گیا؟ حقیقت ہے یار، عجیب کو باتیں کرنے میں نہیں کرنی۔ پتہ چلا حضرت کی 3 بیویاں، 17 حضرت کے بچے ہیں، ادو دل کتنے جاتا ہے؟ نماز دی والی دل آ جاتا ہے۔ ایک اور سی دل والی نماز ہے جو صحابہ کو نہیں سنا، جو صحابہ کو نہیں سننے تعلیم فرمائی، جو تابعین نے بھی پڑھے، اس لیے ایک اللہ معاف کرے بچ کے تھیلا کاما رنگلے پر بڑھ بہنے مور، وہ بھائی جو مجذوب ہے اس کو کا ایک ہی ہوش ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں آپ میں سے کبھی ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، حضرت اسی حاجی پورے جا کے پوچھو تھے تو مجھے حضرت جی میرا طالب علم ہی دور تھا، میں نے کبھی بابے کو سخت سردی میں بھی قمیض پہنے نہیں دیکھا، اس کو کیا لگے گرمی سے، اس کو کیا لگے سیو نہیں میں راجا سدو ہیرنا کو کوئی راجا راجا کرتی میں آپ ہی راجا ہوئی، اس کو کیا لگے یار بات۔ عجیب یہ لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، دین کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اس لیے بالکل نہیں حضرت اس معاملے میں کسی کوئی ہوا میں بھی اڑ کے دکھائے اگر نماز نہیں پڑھتا ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر وہ حضور نبی علیہ السلام کی شریعت پہ نہیں ہے، ہمیں نہیں اس طرح کے جو ہے نا معاف کرتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں نے حضرت کے لیے پڑھا، 2 بندے نا اپنے گھر سے یہ نیت کر کے چلے کہ بھائی شیخ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اگر تو جاتے شیخ 2 سیب عنایت کریں ہمیں، 1 سیب عنایت فرمائیں تو پھر تو حضرت ولی ہیں، اگر نہ دیں تو ولی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچے نا، آپ نے مرید کو فرمایا جاؤ سیب لے کے آ، سیب لے کے آپ نے سیب اپنے پاس رکھ لیا، ایک کام نہیں کہتا لے لی ادھے ہو گئی مجھے دین دے تو بول رہے ہیں۔ ہاں حضرت شیخ نے بات سنی، آپ نے فرمایا ہمارے بچپن میں بغداد میں ایک شخص تھا جو تماشا دکھایا کرتا تھا، وہ تماشا کیا دکھاتا تھا، وہ سب لوگوں کو جمع کر کے نا تو اپنے گدھے کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیتا تھا اور اپنی انگوٹھی اتار کے نا جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہوتے تھے ان میں سے کسی کی جیب میں ڈال دیتا تھا اور پھر جا کے گدھے کو کہتا تھا جاؤ انگوٹھی لے کے آ، تو جس بندے کی جیب میں انگوٹھی ہوتی تھی نا گدھا اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا تھا،
آپ ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے. آپ نے فرمایا اگر تجھے سیب نہ دوں تو میں ولی نہیں, اگر سیب دوں تو ولیوں کے نزدیک میں گدا ہوں. یہ کون سا کمال ہوا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ بندہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلے جائے. اور حضرت کے مرید ہیں حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک سال حضرت ابو بکر واسطی کہتے ہیں میں نے شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کی, لیکن حضرت کو کرامت نہیں دیکھی. فرماتے ہیں ایک سال کے بعد سامان باندھا حضرت کی بارگاہ میں حضرت کو حضور میں اجازت دو. بھائی کدھر؟ کہ حضور میں تو آپ کو ولی سمجھ کے آیا تھا, آپ تو ولیوں آپ نے تو ولیوں والی بات ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تیرے نزدیک ولی ہونے کے لیے کیا ضروری؟ اس نے کہا حضور نہ آپ مصلے کے نیچے سے پیسے نکال کے دیتے ہیں, نہ آپ ہوا میں مصلہ بچھا کے نماز پڑھتے ہیں, آپ نے تو ولی والی بات ہی کوئی نہیں. آپ نے آگے سے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے ایک سال میں تم نے یہ تو نہیں دیکھا, یہ بتا کوئی کام خلاف سنت کرتے دیکھا؟ دیکھا کہ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہوئی, یہ نہیں دیکھا. دیکھا کہ آپ نے ہاتھ کو جھٹکا دے کے فرمایا, آپ نے فرمایا ابو بکر جا پھر جنید کی یہی کرامت ہے. ہاں اصل کمال تو حضرت یہی ہے. اس کو آپ نے میں نے کمال سمجھ لی, یہ کیا کمال ہوا؟ یہ کوئی کمال نہیں. اس لیے اس معاملے میں بچ کے رہو, اپنے ایمان بچاؤ, اپنے عقیدے بچاؤ, اپنا جو ہے نا اپنے معاملات کو بچاؤ اور سلجھے لو. تو وہ جو بزرگ تھے نا حضرت جی, وہ بھی بس انہوں نے کوئی ایسی طاقت لگ گئی تھی کہ وہ چلتے رہے کام سے. انہوں نے پھر قبرستان میں ڈیرا رکھا, اسی قبرستان میں حضرت کا آج بھی قبرستان کے درمیان میں نا ان کا مزار ہے. مجھ سے بڑی محبت تھی, اور کیونکہ میرا گھر بالکل سامنے تھا, میں جب گھر آتا تھا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہاں گئے, وہ بندہ بھیج کے مجھے بلا بھی لیا کرتا. ایک دن نا میں اسی طرح جولائی جون کی بڑی گرم دوپہر تھی, میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا. تو اب تو یہ آگے ونڈو اے سی, یہ والے سی تب ہوتے تھے ونڈو اے سی کو دیواروں میں لگا کرتے تھے, کیونکہ حضرت کا گھر بھی بالکل قبرستان کے اس سمت تھا. تو حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا, آواز آ رہی تھی اس کے چلنے کی. تو میرے دل میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا میں نے یار یہ حضرت تو نے کی کیتا ہے بیٹا, یار ٹھنڈا کمرہ ہونا کتنے قبرستان آنا ٹھیک ہے. پھر یہ حضرت کی توجہ تھی کہ بات دل میں میری زبان میں بھی آ گئی. میں نے بات حضرت سے بھی پوچھی, تو آپ نے مجھے بڑا سوال مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان نبی تو یہ دس یہ ٹھنڈے کمرے کہنے ہیں کہ ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے. ظاہر ہے جواب تو مشکل تھا, انسان سا جواب. میں نے کہا ادھر کے کہنا, فرمانے لگے یار چار مونڈے ہیں آنا سی آپ ہی آ گئے. اور یہ یاد رکھیں میں آپ کو اتنی دور سے یہ کہنے نہیں آیا کہ قبرستان چلیے سارے, میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں. ہاں بس اتنا ضرور کہوں گا جان کہیں بھی لوگ یہ یاد رکھو جانا ہم نے قبرستان میں. جو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا کوئی بن گیا رونق پکھیاں وہ چھوڑ کے شیش مار چلے, وہ پلیا ناز سے نخریاں بیچ کو ریت گرم سے تھل چلے. کوئی بھول گیا مقصد آونڈا کوئی کر کے مقصد آ چلے. غلام فریدہ تھے سہو مسافر گھر چلے کوئی کل چلے. پھر حضرت بابا صاحب بابا فرید الدین مسعود نے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کمال آپ نے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی کھلی, ویک فریدہ مٹی کھلی, مٹی ہے نا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تمام تعریفیں صلی اللہ کی دی, جو گوشت کے لوتھڑے سے بلوا ہے, جو چربی کے ٹکڑے سے دکھا رہے, جو سخت ہڈی سے سنوا ہے, باقی تو مٹی ہے. ویک فریدہ مٹی کھلی, مٹی ویک کے مٹی کھلی, مٹی اسی جب مٹی ہوئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے, یہ مٹی ہے. بس اس بات کو یاد رکھ. تو مجھ سے حضرت بڑی محبت تھی نا, بڑی شفقت تھی. میں ایک دن لاہور سے واپس گیا, ابھی میں نے گھر جا کے بیگ ہی رکھا تھا, تو بندہ باہر آ گیا, 20 کا مشاہی میری بلا رہے ہیں. میں گیا تو پہلے مجھے 1000 کا نوٹ دے کے نا 1000 کا نوٹ پکڑا, تو پھر مجھے کہتے ہیں مولوی جی کو کام کریے سارا کر دیں, کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. میں نے کہا حضور تسی 1000 کام کو میں 1000 کر دیں. مجھے فرمانے لگے بھائی میں تو اب لاہور جا نہیں سکتا, تو ہر ہفتے آتا جاتا ہے, ظاہر پڑھتا ہے جامع, تو میرے راستے میں ایک مزار ہے بابا لاہوری شاہ حضرت بابا چھتری والی سرکار, تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں, تو سردی بڑی ہے اور حضرت کے پاس آج کل نا کمبل نہیں کوئی, تو یہ تو 1000 رکھ اور لاہور سے اچھا سا گرم سا کمبل خرید کے نا
تو نے میری طرف سے ان کو دے دیا. ہم لاہور آ گئے. آج بھی حضرت آپ 1000 کا گرم کمبل خریدنے جائیں گے تو آپ کو آج بھی نہیں ملے گا, لیکن لاہور میں ایک اچھا آپشن موجود ہے, کیونکہ لوہاری میں سے ہوتے ہوتے بالکل ساتھ ہی لٹا بازار ہے. ہم چلے گئے, وہ ایک پٹھان سے تھوڑی سی بحث کر کے ہم نے 1000 کے بجائے 800 میں لے لیا. تو مدرسے میں لائے, پھر دل میں خیال آیا بھائی کیونکہ یہ استعمال شدہ ہے, پتہ نہیں کس نے کیا ہے, اللہ کے دوست نے اس کو لینا ہے, نجاست غلیظہ ہے, خفیفہ ہے, پتہ نہیں کیا حکم ہے. بہرحال 2-3 بندوں نے مل کے اس کو دھویا. اب سردیاں تھی, سکھانے کا بھی کوئی اچھا انتظام نہیں تھا. بہرحال ہم نے اس کو چھت پہ ڈالا, 2-3 دن محنت کی, ہم نے اس کو سکھا دیا. اب بدھ والے دن نا ہم رکشے پہ بیٹھے, گاڑی باہر آ گئی, اور رکشے پہ بیٹھ کے ہم مینار پاکستان سے تھوڑا سا آگے مدار تک ہم وہاں پہنچ گئے. اور جب میں مدار پہ آیا, عصر کا وقت تھا, بڑی گیا میں کہ بندہ تھا کوئی نہیں. میں کسی سے پوچھتا بھیا میں لوگ کون, لیکن ایک بندہ بیٹھا تھا. اس انداز سے اس کی ٹوٹی اس کی چھاتی کو لگ رہی تھی. خاموشی, لیکن خاموشی میں بھی اتنا روک کہ مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں پوچھوں کہ حضرت اچھا منظور کون, لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی منظور. لیکن پھر بھی میں نے دائیں بائیں سے کافی پوچھا, کوئی جواب نہیں ملا. کیونکہ مغرب کے بعد مدرسے واپسی تھی. اللہ عبد الستار سعیدی مدد اللہ علیم ہے, اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے اور آب سنت پہ تادیر حضرت کا سایہ سلامت رکھے, کیونکہ ہمیں واپس پہنچنا تھا. اب میں نے کیا کیا, میں نے وہ پکڑ کے نا کمبل میں نے حضرت کے کندھوں پہ دے دیا. جو بندہ وہاں بیٹھا تھا نا, چلو کمبل دیتا ہے وہ بولے گئی نا کہ بھائی کمبل کم دے دیں, وہ نہیں بولتے کچھ بھی. میں نے پھر کمبل پکڑ کے نا ایسے اڑا دیا. پھر تھوڑا انتظار کیا کہ اب بولیں گے بھائی کیوں کمبل دے رہے ہو مجھے, پھر نہیں بولے کوئی. میں تھوڑا سا انتظار کر کے جب جانے کے لیے مڑا نا تو حضرت نے ہاتھ ڈال کے نا پیچھے سے میری قمیض پکڑی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں رک گیا اور ان کی طرف دیکھا. جب ان کی طرف دیکھا تو مجھے کہتے کیا ہیں, فرمانے لگے مولوی جی کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچیا وہی تے دے کے جاؤ. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تریلی آ گئی. وہ یار یہ کیا معاملہ ہے, 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں, اتنی نگاہ ہے, اتنی نگاہ. اس کو لاہور میں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ 1000 میں ہے, پھر اتنا بھی پتا ہے کہ کمبل 800 کا ہے, پھر اتنا بھی پتا ہے کہ 200 جیب میں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہمیں تو آج تک غلاموں کی سمجھ نہیں آئی ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. غلاموں کی سمجھ نہیں آئی کیا, یہ تو حضرت ان کی مت ماری گئی ہے, ان کی مت ماری گئی ہے. دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے. اگر رنگ دیکھنے ہیں تو وہ آنکھیں بھی تو امام احمد رضا خان والی دیکھے آئے, پھر کو آئے بھی تو صحیح ہے. اس لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تشریف لے آئے ہیں تو بس جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں یاد کر کے پڑھتے ہیں. انہوں کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑ دی, یاد کر کے پڑھ کے دیکھو. اور یہ بھی یاد رکھنا پھر پڑھ کے تو کالے بھی نہ پہ جائے کہ ہو نہیں دیا نہیں. وہ ایک بزرگ ہوئے ہیں, عشق لہر ان کا نام تھا. میں آخری مصرے پڑھ دوں پھر وہ خود کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں عشق لہر کتگی رو ہر دم, کالا نہیں نہ پہنا ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی ہونڈے ہیں تو پڑھن رہے ہیں نا بھائی, خود کہاں پڑھا جاتا ہے. تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. آپ ہی بھاجی کتنے نام لیا جاتا ہے, یہ کرم ذالی کا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کرم ہوتا ہے نام لیا جاتا ہے, کتنے لیا جاتا ہے, مجھے نہیں لیا جاتا. تو کیا فرماتے ہیں عشق لہر کتگی رو ہر دم, اور یہ کیڑی تب منظور ہوئے ہے, اور جڑی منظور ہوئی ہے ہم تو مائل بات کر رہے ہیں. یہ کبھی بات ماری تو مار گئے. یہ حضرت لے رہے تھے حضور پیر سے یہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. ہم نے تو نہیں حضرت کی زیارت کی, کیونکہ میرے بزرگ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے, آپ نے بڑی صحبت اختیار کی. میں نے آپ ہی سے بات سنی. آپ فرماتے ہیں ایک دن قبلہ نا مصیبت کی کتاب پڑھ رہے تھے, تو پڑھتے پڑھتے نا آپ نے پڑھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
گھوڑے پہ سواری فرمایا کرتے تھے. آپ فرمانے لگے لے بھائی سارا کچھ ہی کر لیا یہ کام تو رہ گیا. مرید کو بلایا فرمایا ایک اسپیشل گھوڑا لے گیا. ٹھیک ہے جی اور کوئی کام نہیں کرنا, کدی کدی محبوب دی یاد چ بیٹھا کرنا. مرید سفید رنگ کی گھوڑی خرید کر لایا. حضرت بیٹھے فرمایا باندھ دو اس کو کھول دیں. میرے مرشدی فرماتے ہیں ایک دن جو خادم تھا نا اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا, وہ گھوڑی پہ بیٹھ گئے. اب حضرت وہ گھوڑی جس پہ ولی بیٹھتا, اور ولی بھی وہ جو آل رسول ہو علیہ الصلوۃ والسلام, وہ میرے جیسے چوڑے چماڑ کو بٹھاتی ہے حضرت. وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا گھوڑی پھوڑو گے, اردو میں کہتے ہیں آپ سے باہر ہو گئے. اب جتنے پاس سارے مرید کھڑے تھے وہ سمجھ گئے اس کو سزا ملنے لگی بے عزتی. لیکن بندہ پکا تھا, اس نے بھی تھام کے رکھا ہے. وہ مرید بھاگتے ہوئے نا حضور کی بارگاہ میں جھگڑا کر کہ حضور خاتم گھوڑی سے بہ گئے تو گھوڑی میں رکھو نہ مجھے پانی کے چھڑ گئے. تو دعا فرما. حضرت فرماتے ہیں حضرت نے آنکھیں بند کر لی اور عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح نہ بار بار استغاثہ پیش کرتے رہے, بار بار استغاثہ پیش کرتے رہے. عشق لہر کا تدیر و ہر دم اور یہ کیڑی تھا منظور. مریدوں نے آ کے بتایا حضور گھوڑی کھلو گئی یہ بندہ رہ گئے ہوتے ہیں نا بیچ. وہ کسی نے عرض کی حضرت کچھ یہ کیوں نہیں کیا یا اللہ ہے یا حی ہے یا قیوم ہے یا کریم ہے, یہ ادھر کیوں پکارے؟ آپ نے فرمایا بھی کر لیں اللہ احد اللہ الصمد بے نیاز. تاں نے ادھر پکاریا پتہ نہیں کہڑا رنگ ہوئے انہوں نے پکاریا کیونکہ انہوں نے جدوں بھی پکاریا انہوں نے ضرور مہربانی کی. ہاں اسائے کلیم اجدہائے غضب تھا گروہ کا سہار کا سارے منہ. وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. تیرے ٹکڑوں پہ کھلے گھر کی ٹھوکر پہ نہ تھا, کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ. یہ مولانا محمد زکریا سہارنپوری کتاب فضائل حج, جب وہ سہارنپوری زکریا صاحب لکھتے ہیں نا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے آداب, اس میں انہوں نے بھی لکھا. آج بھی بات موجود ہے, جو نیا ایڈیشن ہے مجھے نہیں پتا اس میں ہے, میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس میں بات لکھی ہوئی ہے, لیکن اس میں ایک غلطی بھی ہو گئی ہے مجھ سے, کیونکہ میں نے جب اصل کتاب دیکھی تو وہاں یہ نہیں تھا. اس میں وہ لکھ گئے ہیں کہ شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ جو مدینہ طیبہ حاضر ہوئے نا تو 5 دن وہاں رہے تو ان کو وہاں کو ذوق نہیں آیا. عجیب بات لکھتی ہے, ایک خطا کھا گئے نا, کتابت کی غلطی ہو سکتی اصل میں یہ نہیں, کیونکہ اگر وہاں جا کے ذوق نہیں آنا تو بتاؤ ذوق آنا کہاں ہے. سب کو تو رنگ وہاں سے آ رہے ہیں. ہاں اصل یہ ہے کہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا. کہتے 5 دن میں نے وہاں گزارے, کچھ جو ہے نا وہ کھانے کو میسر نہیں. ہاں حضرت میں خود اس بات کا شاہد ہوں. وہاں بیٹھ کے تو بس سوچنے کی بات ہے, بات ساتھی چیز سامنے آ جاتی ہے. میں میرے ساتھ میرے 2 دوست اور تھے, ہم مسجد نبوی شریف میں اندر بیٹھے تھے. ایک عربی وضاقتہ کا شخص نا دال کا ڈونگا لے کے آ گیا, کہتے یہ ہے دال کا ڈونگا. میں نے کہا نہیں ہے قوت کی دانڈی ہے ساڑھے نہیں, کہتا نہیں آپ نہیں, میں جان پہچان نہیں پہلی بار. ان کے لیے چھوٹو دال کا ڈلی ہے. میں دال سامنے رکھ لی, میرے 2 دوست ہیں, میں کہہ لوں کہ دال آئی ہے دیکھو. کہتا دال آ رہی ہے, میں کیوں کی ہے؟ کہتا میں بیٹھے سوچنے ہم مرغا کھا کھا کے گئے تو دال ڈال دی. میں بھائی دھیان نہیں بھائی یہ تیری بڑی مہربانی ہے, بہت بڑی بارگاہ ہے, دھیان نہ ملا دھیان نہ. ہاں ابل تو منگی دی ہے تو دال ہی منگی ہے, دھیان نہ. بات اور ایک بار نہیں بات ہے, بس اندر خیال آنے کی بات ہے. ساتھ ہی سامنے بارگاہ بھی تو دیکھو نا خیال ہے. میں بھائی ہوں نا ادھر کام کر گیا اللہ دیا بندے ایسے بہ کے تین دال ہی یاد آئی ہے جا تیرا گھر سیالکوٹ میں جا کے دال کرنا ہو تین ایسے بہ کے دال ہی یاد آئی محبوب کی بارگاہ. بس خیال آنے کی دیر ہے. بہرحال اور فرماتے 5 دن رات نہیں کچھ میسر آیا. کہتے 5ویں دن نہ میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کو سلام پیش کرنے کی بدل کی اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کا مہمان اور 5 دن کا. کہتے یہ کہہ کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کی ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گئے. کہتے ہیں خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں, اور کیا دیکھتا ہوں کہ آگے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ابو الخیر جو سویا ہے
دیکھو نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں جب حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں, دائیں جانب یار غار و یار بیدار بیٹھے ہیں. کہتے ہیں دیکھا تو بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہیں. کہتے ہیں حضرت ابو الخیر اب علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو نا بوسہ دیا. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے ابو الخیر تمہارا مہمان ہے, 5 دن کا بھوکا ہے, یہ لے روٹی کھا. کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی برحمت فرمائی. اللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ روٹی نہیں کھائی جاتی, لیکن فرماتے ہیں اتنی لذیذ روٹی کبھی نہیں کھائی. کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا آدھی روٹی کھا لی, آدھی میرے ہاتھ میں. تو کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں آنکھ کھلے گی, لیکن قربان جاؤں کی عطاؤں پہ کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی. کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی. فرماتے دوسرا کرم ان کا کیا تھا, کہتے جو آدھی خواب میں کھائی تھی نا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے, کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا. چلے ہو پھیلایا کرو نبی علیہ السلام کی بارگاہ, اور جنہوں نے پھیلائی نا وہ پھیلا کے کیا کہتے ہیں بار کے گلوری میری میری سرکار, مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. یہ جو معاملے کمزور پڑ رہے ہیں ان کو مضبوط کرو. اور میرے بزرگ سبق دیا کرتے تھے, میں بھی وہی دے کے بس اپنی گفتگو ختم کروں, کیونکہ سمندری والے ادھر آئے ہیں, ہم نے سمندری جانا ہے. مجھے حضرت کو دیکھ کے یہ بھی حضرت کی کرامت دی ہے, سمندری والے ادھر ہے, ہم نے سمندری جانا ہے. تو میں واہ بھائی واہ بادشاہ ہو گئے بھائی. تو مجھے میں جب آئے حضرت کہہ رہے تھے کھانا میں نہیں حضرت, کیونکہ ہم نے سمندری پہنچنا ہے صبح 2-4 پروگرام. تو جب حضرت آئے میں لوگ یہ شاہ صاحب کی کرامت دی ہے, ہم نے سمندری جانا ہے, سمندری والے ادھر آ جائے. تو میرے بزرگ حضرت یہ اکثر جو ہے نا یہ تو کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں نا ہمارے ادھر بزرگ سیری کے لیے جگہ نہیں آیا کرتے تھے, تو وہ یہ کلام پڑھا کرتے تھے. اور میرا فجر کہتا ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا, اس کو کسی نے بھیجا تھا, جاؤ امت ایک سبق بول گئی جاتا ہے. کیونکہ جس طرح یہاں ہے نا رواج, وہ جگانے والے بھی عید والے دن آ بھی جاتے ہیں, جتنی دن جگایا ان کو ادھر, وہ بابا جی کبھی نہیں آئے. تو حضرت جی وہ کیا کلام پڑھ کے جگایا کرتے تھے, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, کھلائی دربار محمد عربی دا. آج بھی لگتا ہے دربار ہے, اور دربار بہت بڑا دربار ہے, جتنے غوث اعظم بندے, جتنے جماعت علی بندے نے, جتنے نظام الدین بندے نے. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, کھلائی دربار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جی اہمیت شفقتہ فرمانے نے بالکل الفاظ میں کس طرح بیان کر. میرا قبلہ مفتی صاحب, میرا اپنا آپ کو پتہ ہے علماء کے حالات, عبداللہ کا شکر ہے خطابت کی سردی اللہ نے بڑی کرنی والی کرنی, بڑے بڑے علماء نے سخت حالات. میرے پاس سبسڈی گاڑی ایک بندہ ان کہنے لگا ہاں مولوی جی سٹی گڈی لے کے جی, میں چاہتا تین وہ دور رہی ہے جی تھی سائیکلوں سے بھی شکرگڑھ تقریر کرنے جاتے رہے, اپنے علماء کی قدر کرو. ہاں یہ ہمیں نہیں بنتے لوگ. ہاں اور کیا تمہارا دل نہیں کرتا ایک زانی کے پاس گاڑی ہو, ایک عالم کے پاس بھی گاڑی ہو, ہم تو آپ ہی چاہیے لے کے جو سارے علماء ہیں. بڑے عجیب حضرت جی لوگوں کے ذمہ دار ہیں. میرا بس دور تھا کیونکہ کچھ میں نے پڑھائی لے شروع کی, میں نے میٹر کیفے کے بعد درس نظامی شروع کی, ٹھیک ہے. کچھ ویسے عمر کا زیادہ ہو گیا ہوا تھا, سارے چھیڑتے تھے, میں نے استاد بھی عمر کروا دینا, اور تو بھی جا تو کام کر جا کے کہڑے پاسے پہ گئے بڑے میرے. دوبارہ اللہ کا شکر ہے میں جو ہے نا وہ شادی آ گئی حضرت مہینے کے اینڈ میں, میں بڑا پریشان, شادی بھی بڑی قریبی تھی, اٹینڈ بھی کرنی تھی, جیب میں تھا کچھ نہیں, تو ظاہر سلامی دینی تھی حضرت جی, میں بڑا پریشان. اب جمعہ پڑھ کے نا
وہ سلام پڑھ رہے ہیں لوگوں کا جمع کفی، اور میں تھوڑا سوچ رہا ہوں یار وہ ایک دوست سے تمہیں جا کے کہنا ہوا کہ یار اینے پیسے کا آتے سیلری آئے گی، پھر کہ نہیں انہیں سارے ڈنڈورا بچنے میری کہڑی عزت کرتے ہو نبی علیہ السلام نے ممبر تے نہیں سمجھے نہیں کہنا، پھر ایک اور نہیں ہے لو جی ایک بندے پہ کام پکاؤ، لو جی وہ جو ہے نا سلام پڑھ دیا، وہ ملنے کا سلسلہ شروع ہوا، میری عادت تھی کہ میں نہیں دیتا تھا کسی سے کچھ، لو جی ایک بندہ آیا اس کے نام وہ ہاتھ میں جتنے وہ رول کر سکتا تھا نا اس نے رول کیے ہوئے تھے پیسے، جب ملا نا تو تلی ایسے لگی اس نے چھوڑی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا یار میں پیسے نہیں لیتا، ان کا نظر میں ملے گا فرما لگا کہ نہ کرو لوڑ یا تائی ان کی قسم ہے سید کی قدر میں بیٹھا وہ کہتا ہے حضرت جی نہ کرو لوڑ نشی کھڑے شروع ہو گئی مجھے کھڑے شروع ہو گئی برا ابھی 500 ہے، جب گھر آیا نا پھر دل میں خیال آیا 500 رہے گا 1000 رہے گا تو ملتے بابے چاہیے شادی کرنے کے لیے، لیکن قربان جب جیب سے نکال کے دیکھے جتنے سوچے چلو نوت نہیں بھیجے تھے جی بڑے قریب صرف اسی نہیں ٹھیک رہ گیا لاؤ جی ایوی چولی نہ بچھاؤ صحیح پلاؤ انہوں نے بار کر جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا اٹھا کرو سرگی جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں دو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں دو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں دو، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہر متہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔